اور پیغمبر علیہ السلام کی حدیث جو محمود بن لبید کی روایت سے ہے، اخوف ما اخاف علیکم الشرک الاصغر، کہ سب سے زیادہ خوفناک چیز جس کے تعلق سے میں تم پر ڈرتا ہوں، سب سے خوفناک چیز جس میں ملوث ہونے کا مجھے اندیشہ ہے، وہ شرک اصغر۔ شرک اصغر کے تعلق سے میں سب سے زیادہ خوف میں اور ڈر میں مبتلا ہوں۔ صحابہ نے پوچھا شرک اصغر کیا ہے؟ فرمایا کہ الریا، ریاکاری شرک اصغر، ریاکاری شرک اصغر۔ اور پیغمبر علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں؟ حالانکہ شرک اصغر کہ مجھے سب سے زیادہ خوف شرک اصغر کا ہے، یعنی شرک اتنی خوفناک چیز ہے، فرمایا کہ سب سے بڑھ کر خوف مجھے شرک اصغر کا ہے۔ جب شرک اصغر سے خوف کا یہ معاملہ ہے تو شرک اکبر سے خوف کا معاملہ کیا ہوگا؟ غور کیجیے۔ تو ہمیشہ اس خوف میں مبتلا رہیے اور کبھی اس خوف سے الگ ہونے کی کوشش نہ کیجیے، اور کبھی اپنے عقیدے کے تعلق سے شیطان کے اس وار میں آنے کی کوشش نہ کرنا کہ ہم موحد ہیں اور توحید کے تعلق سے ایک کبر ہمارے اندر آ جائے۔ یہ شیطان کا ایک وار ہے، اور یہ وار انسان کے بڑا نقصان دہ۔ تواضع اختیار کیجیے اور مزید اس عقیدے میں تقدم اور فہم حاصل کیجیے۔ توحید کا مسئلہ ایسا ہے کہ اس کا فہم بڑھاتے رہیں، اس کی قوت اور استحکام میں اضافہ کرتے رہیں، اس کی معرفت اپنے اندر پیدا کرتے رہیں۔ یہ ایسا مسئلہ ہے، اور کبھی اس میں رکنے کی کوشش نہ کیجیے۔ تو ریاکاری شرک اصغر، فرمایا کہ مجھے اس کے تعلق سے سب سے زیادہ ڈر ہے، کیونکہ ریاکاری اعمال کے لیے تباہ کر۔ اسی حدیث میں آگے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن پکارے گا ریاکاروں کو، ایھا المراؤون، اے ریاکارو، اذهبوا الی من کنتم تراؤون، کہ جن کو تم دکھاتے تھے، ریاکاری کرتے تھے، ان کے پاس چلے جاؤ۔ فانظروا هل تجدون عندهم جزاء، وہاں جا کر دیکھو کوئی بدلہ ملتا ہے، کوئی نیکی ملتی ہے، کوئی ثواب ملتا ہے تو لے لو، میرے پاس کچھ نہیں، کوئی اجر نہیں۔ انا اغنى الشرکاء، میں بڑا بے پرواہ، اگر کوئی عمل کرو گے اس میں کسی غیر کو شریک کرو گے، میں تمہیں بھی چھوڑ دوں گا، تمہارے عمل کو بھی چھوڑ دوں گا، تقسیم نہیں کروں گا کہ اتنا میرا تھا اتنا تمہارا ہے، سب چھوڑ دوں۔ تو ریاکاری انتہائی نقصان دہ۔ سب سے پہلے جہنم جن پر بھڑکے گی وہ ریاکار لوگ ہیں، چوٹی کی نیکیاں کرنے والے، ایک شہید، ایک سخی اور ایک قرآن کا عالم، مگر ریاکار تھے، سب سے پہلے جہنم میں ڈال دیے جائیں گے۔ اس کے راوی ابو ہریرہ اس حدیث کو کبھی کبھی بیان کرتے تو بیان سے پہلے غش کھا کر گر جاتے، اتنا خطرناک اس کا موضوع۔ تو پیغمبر علیہ السلام اس تعلق سے اتنا خوف کا اظہار کر رہے ہیں، تو شرک اکبر کا خوف کتنا ہونا چاہیے۔ تو یقیناً ہمیں اس تعلق سے تفکیر کرنی چاہیے اور سوچتے رہیں، اور کبھی عقیدہ اور نیکی کا زعم اور کبر ہمارے اندر پیدا نہ ہو۔ یہ شیطان کا ایسا وار ہے جو انتہائی نقصان دہ۔